السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کا شکر اس ذات بابرکت رحمت للعالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 سے کلاس رہے گی۔ سورہ بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ کے آخری ایام میں نازل ہوئی، یعنی تقریباً 10 نبوت میں نازل ہوئی۔ تو وہاں کے حالات سخت ترین حالات تھے، اور لیکن ان حالات میں بھی مکہ والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، اور صحابہ اکرام بھی انہیں دعوت دے رہے تھے۔ تو کئی طریقوں سے کہ انہیں لوگوں کے حالات بتا کر کے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا انبیاء کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ یہودی اور نصرانی بھی ہیں وہاں پر، اور مجوسی بھی ہیں، آگ کے پوجا کرنے والے، اور مشرک بھی ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر بت کو رکھ کے اور پوجنے والے تھے۔ اس قسم کے ہر قسم کے لوگ، اور انہیں دعوت و تبلیغ کی جا رہی ہے اور کئی انداز سے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو دکھا کر کے انہیں دعوت پیش کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 12، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائی۔ یہ اللہ رب العزت کے وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے۔ دن اور رات کا آنا یہ ایک بہت بڑی قدرت ہے اللہ رب العزت کی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اس تعلق سے اللہ نے قرآن کے اندر کئی جگہ فرمایا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اور ہم رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائی، پھر ہم نے رات کو نشانی تو کر دی، مطلب بے نور نشانی کر دی۔ رات اندھیرے کو لے کر کے آتی ہے، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے انسان چین کی اور سکون کی نیند سوتا ہے، اور بے فکری ہوتی ہے کہ اب سب کاروبار سب کے بند ہیں، کسی کا آنا جانا نہیں ہے، نہ کوئی آنے والا نہ جانے والا، نہ کوئی گراہک کا مسئلہ ہے اور نہ کوئی آفس کا مسئلہ ہے، اور وہ سکون اور اطمینان سے، کیونکہ ساری دنیا سو رہی ہے تو یہ بھی ٹینشن فری ہو کر کے آرام کرتا ہے۔ اور دن کی نشانی روشن بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو ہر لیبل کا انسان جو جس کاروبار کا ہے، جو جس نوکری کا ہے، یا جو بھی جس بھی کام کا ہے، تو وہ صبح اٹھ کے اللہ رب العزت کے رزق کے تلاش کے لیے دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ جس کا جو کام ہوتا ہے، کھیت والا کھیت کی طرف چلا جاتا ہے، اور دکان والا دکان کی طرف چلا جاتا ہے، نوکری والا ملازم نوکری کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دن ہونے کی دن ہے، اس وجہ سے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اور تیسری، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اب آپ غور کریں کہ اگر دن اور رات نہیں ہوتی تو کیا ہم گنتی، برسوں کی گنتی، ہفتوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی، سالوں کی گنتی کر پاتے؟ کیا ہم اپنی عمر کا اندازہ لگا پاتے؟ تو یہ مہینوں کی اور ہم اپنے عمر کا اور ٹائم کا بھی اندازہ اسی کے حساب سے لگتا ہے۔ صبح، شام، دوپہر اور رات، اور یہ سب الگ الگ درجات ہم اسی سے جان پاتے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز خوب مفصل سے بیان کی ہے، تفصیل کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اس تعلق سے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ قصص
آیت نمبر 71 سے 73 تک، 71 سے 73 تک، اے پیغمبر کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن رکھ دیتا یا رات رکھ دیتا. اس آیت کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت تک اللہ رب العزت دن رکھ دیتا یا قیامت تک اللہ رب العزت رات رکھ دیتا تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے دن بھی رکھا ہے رات بھی رکھا ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس کے فضل کو تلاش کرو. تو یہ دن اور رات کا اہم مقصد یہ ہے کہ رات میں تم آرام کر لو اور دن میں اپنے کام کاروبار میں لگ جاؤ، اور یہ گنتی اور حساب کے لیے بھی ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 اور 62 میں بھی اللہ نے فرمایا اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں سیارے بنائے یعنی ستارے بنائے، گلیکسی بنائی، اور ان میں آفتاب کو اور اس میں آفتاب بھی بنایا، چراغ بنایا یعنی سورج بنایا، اور چمکتا ہوا چاند بنایا. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا. سورہ مومنون میں بھی اللہ نے فرمایا آیت نمبر 80 کے اندر، سورہ زمر کے اندر فرمایا آیت نمبر 5 کے اندر، سورہ زمر آیت نمبر 5 کے اندر، اور سورہ انعام آیت نمبر 96 اور سورہ یاسین آیت نمبر 37 کے اندر. تو ان ساری باتوں کے اندر اللہ رب العزت نے، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی کہ اس نے دن اور رات کو بنایا جو تمہاری زندگی کے لیے نہایت ضروری چیز تھی. اور ہم تصور کر کے دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی، رات ہی رات ہوتی تو ہماری زندگی کیسے گزرتی. بغیر سورج کے تو زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ایک مہینے کے لیے بھی سورج کو اگر اللہ رب العزت روک دے تو اسکن کینسر ہو جائے گا. سورج کی روشنی ہمارے اسکن کے لیے، ہماری توچا کے لیے، ہمارے چمڑے کے لیے، ہماری خالوں کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے. ہماری کھیتیوں کے لیے، ہماری سبزیوں کے لیے، ہمارے پھلوں کے لیے بغیر دھوپ سے، بغیر سورج کی روشنی سے کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر سورج کی ہی روشنی ہوتی اور رات نہیں ہوتی تو پھر گرمیوں کے موسم میں کیا حال ہوتا. اگر شام نہیں آتی اور صبح نہیں ہوتی تو پھر گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا. اور اللہ رب العزت کا یہ نظام کتنا پرفیکٹ ہے، کتنا منظم ہے، کتنا فکس ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے گھنٹے کا دن اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے اتنے ہی گھنٹے کا دن ہو رہا ہے، جتنے گھنٹے کی رات طے کر دی ہے اتنے ہی گھنٹے کی وہ رات ہو رہی ہے. زمین بھی چلنے میں اور سورج بھی چلنے میں کتنا اللہ رب العزت کا پابند ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اگر عقل رکھا جائے، کوئی عقل رکھنے والا ہو تو یہ سورج اور چاند کو، دن اور رات کو اور زمین اور آسمان کو دیکھ کر کے ہی وہ یقین کر لے گا کہ یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، اپنے آپ نہیں چل سکتا، اور اس کو چلانے والا بہت بڑے علم کا مالک اور بہت بڑی قدرت کا مالک، اور وہ سوتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے. الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایسی ہی ذات اس پوری کائنات کو چلا سکتی ہے. یہ اللہ کی معرفت کرائی گئی. آیت نمبر 13، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لگا دیا ہے. اللہ نے اپنے وجود کی نشانی دکھائی فلکیات میں، اسپیس کے اندر، اور اپنے یقین دہانی کرا کر کے فوراً آخرت کے یقین کے اوپر لے کر کے آیا کہ جو تم عمل کر رہے ہو بے فکر ہو کر کے عمل مت کرو. تم جو کچھ بھی بول رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، کسی انسان کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ جو بھی سلوک تم کر رہے ہو، یہ سارا کے سارا اللہ رب العزت سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور اس کا تمہیں حساب دینا ہے. اور ہم نے، اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 13، اور ہم نے ہر انسان کا عمل یعنی اس کا اعمال نامہ، اس کا رجسٹر اس کی گردن میں لگا دیا ہے. اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا جبکہ وہ کھلی ہوگی. مطلب وہ کھلی کتاب اپنے اعمال نامے کی وہ خود دیکھے گا. ایسا وہ دن ہوگا کہ ہر انسان خود اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اور جو اس کی گردن میں باندھ دیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. ہماری اسکن کے اندر اس کی ریکارڈنگ کرا دینے پر بھی قادر ہے. اور جو منکر نکیر بیٹھے ہوئے وہ تو لکھ ہی رہے ہیں.
اور اس تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں ہم، اور آیت نمبر 14 پہلے دیکھیں. کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج تیری نفس ہی تیرا حساب لینے والی کافی ہے. اپنا نام اعمال پڑھ. جب اللہ رب العزت فرشتے سے اس کا نام اعمال دکھوائے گا، اس تعلق سے کچھ شخص ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم اس کی بات پر کیسے یقین کر لیں کہ یہ فرشتے نے صحیح لکھا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں جو امام مسلم نے روایت کی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2969. مسلم شریف حدیث نمبر 2969. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہنس دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنس دیا؟ ہم نے کہا، مطلب صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ ہی خوب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندے کے اس گفتگو پر ہنس دیا جو وہ اپنے مالک سے کرے گا. کیا پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ نے ہنس دیا. پھر صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو میں نے کیوں ہنس دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا. تو نبی مکرم نے فرمایا کہ میں اس لیے ہنس دیا کہ وہ بات کو جان کر کے کہ حشر کے میدان میں بندے اور رب کے گفتگو کو سن کر کے یا وہ گفتگو جو کریں گے اس گفتگو کے بارے میں نے ہنس دیا. بندہ کہے گا، پھر نبی مکرم فرماتے ہیں بندہ کہے گا میرے مالک کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ مطلب دنیا کے اندر تو نے مجھے ظلم سے پناہ دی اور یہاں پر بھی اللہ نے فرما دیا کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی جان کے اوپر حشر کے میدان میں ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا؟ اللہ جواب دے گا کیوں نہیں. بندہ کہے گا تو پھر میں کسی کی گواہی کو اپنے خلاف جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کی. کیا کہے گا وہ؟ کہ میں کسی کی گواہی کو برداشت نہیں کرتا سوائے اپنی ذات کی. یہ جو فرشتے مجھے گواہی دیں گے اور یہ جو دوسری چیزیں میری گواہی لے کر کے آئی ہیں میں اس کو برداشت نہیں کرتا، یہ ظلم ہے. میں خود میری گواہی دوں گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن تیری ذات ہی گواہی دے گی، تیری ذات ہی تیرے خلاف گواہی دے گی اور کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے. پھر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بندے کے منہ پر سیل لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، بولنے کا حکم، اس کے ہاتھ پاؤں کو بولنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اس کے سارے اعمال بیان کریں گے. پھر پیر، اس کے ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا. کیونکہ ہم ہر کسی سے چھپ سکتے ہیں کسی گناہ کو کرنے کے لیے. کیا ہم اپنی آنکھ سے چھپ سکتے ہیں؟ کیونکہ اسی آنکھ سے تو گناہ کرنا ہے. کیا ہاتھ سے چھپ سکتے ہیں؟ اسی ہاتھ سے تو گناہ کرنا ہے. کیا پیر سے چھپ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جسم سے چھپ سکتے ہیں کسی گناہ کو کرنے کے لیے؟ نہیں چھپ سکتے. تو یہ اللہ رب العزت منہ میں سیل لگا دے گا کیونکہ بندہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی کی گواہی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے آج تیری ذات ہی تیری گواہی کے لیے، تیرے جرم کے لیے کافی ہے. اور اس کے منہ پہ سیل لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ اور پیر کو اللہ حکم دے گا اور وہ بول پڑیں گے. جیسے آج زبان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ اپنے دل کے احساس کو بیان کر رہی ہے. کئی زبانیں آپ نے ایسی دیکھی ہوگی کہ جن کے پاس پورا سسٹم ہے، ان کے پاس اوٹ بھی ہے، ان کے پاس گلا بھی ہے، ان کے پاس ساؤنڈ بھی ہے، لیکن وہ بول نہیں پاتے، جس کو ہم گونگا کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت جب ہمیں چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو گویائی دے دیتا ہے، اس کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے، اس کو سننے کی طاقت دے دیتا ہے. تو اسی طریقے سے جسم کو اللہ رب العزت سننے اور بولنے کی طاقت دے گا اور وہ پھر اس کی گواہی دینا شروع کرے گا کہ ہاں اس نے میری آنکھ سے تیری نافرمانی کی تھی. ہاتھ کہے گا مجھ سے اس نے تیری نافرمانی کیا تھا. مطلب وہ بھی اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں جسم، ہمارا جو جسم ہے وہ اللہ ہی کا تو مطیع اور فرمانبردار ہے. ہم چاہتے ہیں یہ بوڑھا ہو، ہم چاہتے ہیں یہ کمزور پڑے، ہم چاہتے ہیں بال سفید ہو، ہم چاہتے ہیں دانت ہلنے لگے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کمزوری آئے. یہ اللہ کے حکم کے حساب سے ہی تو ہمارا جسم چل رہا ہے. اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کے پھر ہمارے خلاف بولنا شروع کرے گا کہ یہ اللہ، اے اللہ یہ میں تیرا بندہ تھا اور اس نے میرے خلاف، تیرے خلاف یہ حرکتیں کی تھی. اور پیر گواہی دے گا کہ ہاں ہاتھ صحیح کہہ رہا ہے. اور پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بندے کو کی بات کرنے کی اجازت دی جائے گی
تو بندہ بات کرے گا، پھر بندے کو پھر اللہ رب العزت ہاتھ اور پیر کو روک دے گا اور پھر بندے کو اجازت دے گا کہ اب تو بات کر، تو وہ اپنے ہاتھ سے کہے گا کہ ہٹ جا مجھ سے دور، میں تیرے ہی بچانے کے لیے تو ایسا کہہ رہا تھا، مطلب میں تیرے جسم کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو میں ایسا کہہ رہا تھا، کسی طریقے سے جہنم سے بچنا چاہتا تھا۔ اسے امام مسلم نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 2969۔ تو ہر کسی کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، جو اس کے گلے میں ٹانگ دیا جائے گا، جو اس کے گلے میں باندھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو بھی ہم نے آنکھ سے، ہاتھ سے، پیر سے جو گناہ کیے ہیں، جو اپنے دل سے گناہ کیے ہیں، ہم اسی دنیا میں اس کی سچی توبہ کر لیں۔ اگر توبہ کر لیں گے تو حشر کے میدان کی رسوائی سے، بے عزتی سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ابھی معافی نہیں مانگے اور اپنے آپ کو ابھی نہیں واپس کیے، رجوع کرنا یعنی گناہوں سے پلٹ جانا، گناہوں سے رک جانا، تو گناہ کے توبہ کی یہی شرائط ہے کہ ہم دل سے گناہ کو برا جان لیں اور اس سے پلٹ جائیں اور دوبارہ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہم نے کیا تو ہمارا رب ہمارے گناہوں کو اسی دنیا میں مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور جب ہم حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو اس دن کی بے عزتی سے، جہاں پہ ہر کوئی ہوگا، ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہمارے دوست احباب ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ہماری عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے بے عزتی سے ہم بچ جائیں گے۔ اور وہ دن آ کر کے رہے گا جس طرح ابھی رات ہو چکی ہے، 9:30 بج چکے ہیں، کل صبح ہوگی، جس طریقے سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کل صبح ہوگی اور کل رات میں پھر ہم کلاس میں بیٹھنے والے ہیں، اسی طریقے سے کل وہ حشر کا دن آنے والا ہے، موت آ کر کے رہے گی، قبر سے اٹھ کر کے رہیں گے اور اپنی خالق اور مالک کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہوگا۔ جس طریقے سے کل کی صبح یقینی ہے، اس طریقے سے موت بھی یقین ہے اور اسی طریقے سے اٹھ جانا بھی یقینی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تم سوتے ہو اس طرح مر جاؤ گے اور جس طرح اٹھتے ہو اس طرح اٹھ جاؤ گے۔ کس نے فرمایا؟ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو یہودی اور نصرانی بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو ہمارا تو یقین ہے کہ نبی مکرم کی ایک ایک بات سچ ہے۔ آیت نمبر 15، جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ اپنی نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں کر رہا۔ جس نے قرآن و حدیث سے نصیحتیں لی اور عمل کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنا فائدہ کیا۔ اللہ رب العزت کی شان میں کچھ بڑھنے والا، اللہ رب العزت کی سلطنت میں کچھ بڑھنے والا، کچھ شان بڑھنے والی نہیں، اللہ کی شان تو ویسے ہی بہت بڑی ہوئی ہے۔ تو جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہدایت پاتا ہے۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے تو بس وہ اپنی نفس کی ہی گمراہی کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو بس وہ اپنی نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے، مطلب وہ اپنے نفس کی ہی نقصان کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایصال ثواب کے لیے ایک سیدھی سیدھی آیت کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھانے والا ہے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ہی ملنے والا ہے، ہم نے جو نیکی کی ہے اس کی نیکی کا بدلہ ہمیں ہی ملنے والا ہے۔ ہم اپنی نیکی دوسرے کو نہیں دے سکتے، ہم اپنے گناہ بھی دوسرے کو نہیں دے سکتے کہ آج دن بھر میں نے جو گناہ کیا وہ فلاں کو پہنچ جائے، اور دن بھر جو میں نے نمازیں پڑھی اور یہ کام کیا وہ فلاں کو پہنچ جائے۔ یہ سسٹم نہیں ہے۔ ہم نے جو کیا ہے ہماری گناہوں کا اور ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں ہی ملنے والا ہے۔ اور صدقہ جاریہ بھی جو 3 عمل ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے خود کے عمل ہوتے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد وہ ہم کو پہنچتے رہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس آیت 15 کی آخری جملہ، اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج دیں۔ ہر قوم کے اندر جب تک رسول نہیں آ جاتے اور وہ اللہ رب العزت کی معرفت نہیں کرا دیتے، جب تک اللہ رب العزت کے ناراضگی کے بات نہیں بتا دیتے، جب تک وہ توحید اور رسالت اور آخرت کے بارے میں نہیں بتا دیتے، جب تک نبی ہر خبر نہیں پہنچا دیتے، اس وقت تک اللہ رب العزت کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں اللہ رب العزت ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں اور ہر علاقے میں اللہ رب العزت کی ذمہ ہے کہ وہ اللہ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو بھیجے۔ تو یہاں پہ کچھ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ بچے جو باشعور ہونے کے پہلے جن کا انتقال ہو گیا تو وہ تو نہیں جانتے نبی کو، کیونکہ ان کو شعور ہی نہیں، بچے تھے وہ، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ یا وہ لوگ جو پاگل تھے ان کا کیا ہوگا؟ یا وہ لوگ جو ایسے ٹاپو میں یا ایسے گاؤں میں رہتے تھے جہاں پر نبوت نہیں پہنچی،
یا کوئی دائی نہیں پہنچا، نبوت کا پہنچنا یعنی دائی کا پہنچنا یا خود نبی کا پہنچ جانا یا نبی کے پیغام کو لے کر کے ان کا کوئی فالوورز پہنچ جائے، تو ایسا کوئی گاؤں تھا جہاں پہ کوئی دائی بھی نہیں پہنچا اور نبی بھی نہیں پہنچے، یا ایسا شخص جو بہرا ہے اور گونگا ہے، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 شخص قیامت کے روز حجت پیش کریں گے۔ بہرا شخص جو کچھ نہیں سنتا تھا، پہلا کون شخص ہوگا؟ جو بہرا، کیونکہ جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں صرف یہ آیا کہ بہرا شخص کہے گا، تو بہرا شخص کیونکہ وہ گونگا بھی تھا، نہ اس نے کچھ سن پایا، یعنی قرآن و حدیث نہ اس نے سن پایا اور نہ اس نے کچھ بتا پایا، کچھ عمل کر پایا۔ اور احمق شخص یعنی جو دماغ سے کمزور تھا، جس کو ہم پاگل بھی کہتے ہیں، دماغ سے کمزور کو احمق کہتے ہیں، احمق شخص۔ اور بے حد بوڑھا شخص یعنی بڑھاپے کی عالم میں پہنچ گیا، اس کی عقل جو ہے وہ سلب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور وہ شخص جو دوران فطرت میں فوت ہو گیا، مطلب دوران فطرت میں وہ فوت ہو گیا، یعنی اس کے دور میں کوئی نبی نہیں پہنچا یا کوئی دائی نہیں پہنچا، ایسے علاقے میں وہ رہتا تھا۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا اور یہ کرتے بھی ہیں کہ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا، وہ تو پاگل تھا، اس کا کیا ہوگا حشر کے میدان میں؟ تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب اللہ رب العزت سے بات کریں گے، اپنی حجت پیش کریں گے اور کہیں گے، بہرا شخص کہے گا اے اللہ اسلام آیا تھا مگر میں تو کچھ بھی سن نہیں سکتا تھا۔ احمد کہے گا یعنی پاگل کہے گا کہ اے اللہ اسلام آیا تھا مگر لیکن مجھے تو بچے مینگنیاں مارتے تھے، مطلب میں پاگل تھا اور مجھے تو لوگ مارتے اور بھگاتے ادھر ادھر رہتے تھے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ بوڑھا کہے گا کہ اے اللہ اسلام آیا مگر تو مجھے کوئی سمجھ نہ تھی، اور جو فطرت کے دور میں پیدا ہوا تھا وہ بھی یہ کہے گا کہ مجھ تک رسول نہیں آ پائے یا مجھ تک پیغام نہیں آ پایا۔ یہ چاروں کا یہ دعویٰ رہے گا کہ اگر ہمارے پاس نبی آتے تو ہم ہدایت پر آ جاتے، ہم مطیع اور فرمانبردار بن جاتے۔ خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ، تو وہ لوگ حجت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے عہد و پیمان لے گا۔ عہد پیمان کیسا لے گا؟ اچھا میرے نبی آتے تو کیا تم میرے نبی کی بات مان لیتے؟ تو یہ سب کہیں گے ہاں اگر اللہ تیرے نبی آتے اور ہمیں عقل ہوتی، ہمیں باشعور ہوتے، یا ہم ایسے علاقے میں ہوتے جہاں پہ نبی تھے تو ہم ضرور بات کو مان لیتے۔ تو اللہ رب العزت یہ عہد پیمان لے لے گا اور کہے گا کل تو نبی کی بات کی ماننے کی تھی، آج میں خود کہہ رہا ہوں۔ پھر کہے گا کہ تم ضرور میری اطاعت کرو گے، پھر ان کے طرف پیغام بھیجا جائے گا، مطلب اللہ رب العزت پھر نبی آئیں گے اور وہ بتاتے اور تم عمل کرتے، تمہارا یہ دعویٰ ہے۔ تو اب اللہ رب العزت خود ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آگ ہے، جہنم سے مراد آگ، یہ آگ ہے، تم اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب ٹیسٹ اللہ رب العزت وہاں پر بھی لے گا، جیسے اس دنیا میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے احکام کو عمل کرنا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو آگ میں جانے کے جیسا، یہ تو دنیا کو ختم کر دینے کے جیسا، یہ تو دنیا کو چھوڑ دینے کے جیسا ہے، ایسا ہمیں لگ رہا ہے، ایسا شیطان ہمارے ذہن کے اندر بات ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایگزام اللہ وہاں پر بھی لے گا اور کہے گا کہ کل نبی تجھ سے کہتا اور تو بات مانتا، آج تیرا رب خود کہہ رہا ہے کہ جا آگ میں کود جا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جہنم میں داخل ہو جائیں تو وہ جنت پالیں گے، اور اگر وہ جہنم میں، اور دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اس اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کر لے گا، یعنی ٹیسٹ کو پاس کر لے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت لکھ دے گا، اور جو رک جائے گا اس کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 24۔ اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 645 جلد نمبر 3، اس کے اندر اور بھی آپ کو بہت سی دلیلیں اس بات کی مل جائیں گی۔ اب رہی دوسری بات کہ جو لوگ بچپن میں جن کا انتقال ہو گیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے،
उस ताल्लुक से एक हदीस जो बुखारी शरीफ की है, सैयदना उमरा बिन जुंदुल रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेराज वाली हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्ग को जन्नत के एक दरख्त तले देखा। मतलब एक बुजुर्ग को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के एक पेड़ की जड़ के पास बैठा हुआ देखा। उनके पास बहुत से बच्चे जमा थे। दरियाफ्त करने लगे कि पूछा कि जिब्राइल ये कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह के खलील यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और ये जो बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं ये जन्नत के में वो बच्चे हैं जो बुलूगत के पहले, बालिग होने के पहले बचपने में जो इंतकाल हो गए थे, और ये मोमिनों और मुशरिकों के बच्चे हैं। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या ये मुशरिकों के बच्चे भी हैं? तो नबी मुकर्रम ने कहा हाँ, क्योंकि बच्चा जो होता है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 7047। तो बच्चा जो होता है वो फितरत पे पैदा होता है। जैसे नबी मुकर्रम ने दूसरी जगह फरमाया कि जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत पे यानी इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। वो हदीस भी आप देख सकते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि बच्चा फितरत पे पैदा होता है 6599 और 6600, बुखारी शरीफ की हदीस। तो इससे ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी नबी को भेजता है उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब भेजता है, लेकिन जिस तक नबी की बात ना पहुंच पाए, पागलपन की वजह से, गूंगा और बहरा होने की वजह से, या ऐसे इलाके में रहने से कि जहां पे नबूवत की बातें नहीं पहुंच पाई, या कोई भी ऐसा उज्र था या बचपन में इंतकाल हो गया था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका वहां पर टेस्ट लेगा, एग्जाम लेगा, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यह था आयत नंबर 14 और 15 का खुलासा। आयत नंबर 16, और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो उसके मुतकब्बिर उमरा यानी रईसों को हुक्म देते हैं, फिर वो उसमें नाफरमानी करने लगते हैं, चुनांचे उस बस्ती पर अजाब की बात साबित हो जाती है, तब हम उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर डालते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है कि हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी को पहुंचाता है, लेकिन वहां के जो रईस हैं, अक्सरियत ये होती है, ज्यादातर ऐसा होता है कि रईस लोगों के बात जल्दी समझ में नहीं आती, तो वो इनकार करते हैं, और जब वो इनकार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ जाता है और वो मुकम्मल तौर पर उन्हें तय बाला कर देता है, यानी उनकी खानदानों का और उनकी नस्लों का भी नाम और निशान मिटा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी शरकसी से हम सबको महफूज रखे। आयत नंबर 17, और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया। नूह के बाद हलाक किया, ऐसा क्यों? क्या इसके पहले हलाक नहीं किया था? तो नूह के पहले भी तो आबादी थी, इंसानियत थी। इंसानियत तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है, तो नूह के बाद हलाक करने की बात क्यों आ रही है? फिर से आप आयत पर गौर करें, और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमें हलाक कर दी। तो तफसीर आप भी जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद असल में शिर्क पैदा हुआ, और जब शिर्क पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बस्तियों को हलाक करना शुरू किया। जब जिस दौर में शिर्क आया, और दूसरी बगावत है, क्योंकि शिर्क दूसरे क्राइम को भी लेकर के आता है। जब एक इंसान बड़ा गुनाह करता है तो छोटे गुनाह उसके लिए हल्के हो जाते हैं। जब एक शख्स बड़ा गुनाह करता है तो छोटे गुनाह उसके लिए बहुत मामूली हो जाते हैं। जब कोई शख्स शिर्क करने लगता है तो दूसरे गुनाह उसके लिए कोई गुनाह नहीं होते, क्योंकि वो जब शिर्क करता है मतलब यह है कि वो अपने खालिक और मालिक को नहीं जानता, उसको अल्लाह की पहचान मार्फत नहीं है, इसलिए वो शिर्क करता है। और जिसको अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान, आखिरत पर यकीन नहीं है, वो सारे गुनाह करता है, उसके लिए कोई गुनाह नहीं होते। तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम तक जो 10 सदियों का वक्फा गुजरा है या 10 पीढ़ियों का वक्फा गुजरा है, इस दौर में शिर्क नहीं था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब को नाजिल नहीं किया। तो इससे यह भी पता चला कि शिर्क कितना खतरनाक गुनाह है। तो अब फिर से आयत देखें, और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया, और आपका रब काफी है अपने बंदों के गुनाहों की खूब खबर रखने वाला, उन्हें खूब देखने वाला। ये अल्लाह बेशक तो हमारे गुनाहों पर की खबर रखने वाला है, हमारे गुनाहों को देखने वाला है। या आका हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें उन अजाब से बचा ले, हमें उस अजाब से बचा ले। आमीन या रब्बल आलमीन।
इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया, और आपका रब काफी है अपने बंदों के गुनाहों को खूब खबर रखने वाला और उन्हें खूब देखने वाला। आयत नंबर 18, जो कोई जल्दी चाहता है, मतलब दुनिया को, क्योंकि दुनिया हम लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो इस आयत में, आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल फरमाता है, और जो कोई जल्दी दुनिया चाहता है तो हम उसे दुनिया में जिसके लिए चाहें, जिस कदर चाहते हैं जल्दी अता कर देते हैं। मतलब जो शख्स आखिरत का तलबगार नहीं है, सिर्फ दुनिया का तलबगार है, और वो नेक काम भी दुनिया के लिए ही कर रहा है, मतलब वो रियाकार है, दिखावा कर रहा है, और वो दुनिया ही चाहता है, उसको कोई लेना देना नहीं आखिरत से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए क्या कानून तय किया कि अल्लाह जितना चाहता है उतनी दुनिया उसको दे देता है। एक और बहुत कीमती बात यहां से पता चली कि जो सिर्फ दुनिया चाहता है उसको पूरी दुनिया नहीं देता, अल्लाह जितनी चाहता है उतनी देता है। तो इसी तरीके से जो आखिरत का तलबगार है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया उतनी चाहता है जितना अल्लाह चाहता है उतनी उसको अता करता है, लेकिन जो आखिरत चाहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इज्जत की जिंदगी अता करता है, उसको सुकून की जिंदगी अता करता है, उसको इज्जत वाली और ताहिर पाक जिंदगी अता देता है। जैसे हम पिछले लेसन में पढ़ के आ चुके हैं कि उनको पाकीज़ा जिंदगी अल्लाह अता करता है, लेकिन जो सिर्फ दुनिया के तलबगार हैं तो उसको कुछ दुनिया जितनी अल्लाह चाहता है उतना दे देता है। इस हिस्से में यह फरमाया, फिर आगे फरमाता है, फिर उसके लिए हम जहन्नम का ठिकाना कर देते हैं, हम उनके लिए जहन्नम ठहरा देते, क्योंकि उसको जन्नत, उसको मरने के बाद की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। उसने नबियों की बात का भी इनकार किया, सारे नबियों की बात का इनकार किया, सारी कलामों का, किताबों का इनकार किया, और आखिरत के दिन का उसने इनकार कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को के लिए उसने तय कर दिया है कि जो आखिरत को भूल करके जीता है हम उसको जहन्नम के अंदर डाल देते हैं, और इसमें धुतकारा हुआ दाखिल कर दिया जाएगा। मतलब वो जहन्नम में सिंपल तौर पे भी नहीं, धुतकारते हुए, बेइज्जत करते हुए, मजम्मत करते हुए उसको जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। आयत नंबर 19, और जिसके अंदर एक बहुत अहम मसला है जो हमारी जिंदगी के हर लम्हे का मसला है, और वो ये है कि हम जो अमल करते हैं इस अमल के कबूलियत की क्या शराइत है। जो अमल हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो अल्लाह कबूल कर लेगा, जो हमें अमल अच्छा नहीं लग रहा है वो अल्लाह अमल कबूल नहीं करेगा। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं। अमल के कबूलियत की कुछ शराइत हैं, क्योंकि ये अमल कब्र में भी चलना है, ये अमल हश्र में भी चलना है, और यही अमल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम करेगा, और उसके रहम से हम जन्नत के अंदर दाखिल होने वाले हैं। तो ये अमल कुछ भी नहीं चलेगा, ये करेंसी है। जैसे हमारे मार्केट के अंदर की कोई करेंसी होती है, उसको हम चलाते हैं और फिर हम किसी चीज को खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से जन्नत के अंदर कब्र के अजाब से हमें बचने के लिए, जहन्नम और हश्र के मैदान की रुसवाई से बचने के लिए, और हश्र के मैदान में अर्श का साया हासिल करने के लिए, अल्लाह के अर्श का साया हासिल करने के लिए इन्हीं आमाल को हमें चलाना होगा। तो ये करेंसी कब चलेगी? हमारे मार्केट के करेंसी के चलने की कुछ शराइत है। अगर हम खुद छाप लें तो नहीं चलेगी, अगर हम खुद उसमें साइन कर दें, गवर्नमेंट की साइन ना हो तो नहीं चलेगी, हम अगर खुद उसको पास कर दें तो नहीं चलेगी, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से होगा। इसी तरीके से खालिक कायनात की तरफ से फैसला कर दिया गया है कि अगर ये शराइत तुम्हारे अमल के अंदर होंगे तो तुम्हारे अमल को कबूल किया जाएगा, वरना तुम्हारे अमल की कोई वक्त और कोई कीमत नहीं। क्या है वो शर्त? वमन अरदल आखिरत, और जो आखिरत चाहता है, सबसे पहली शर्त कि जो आखिरत चाहता है, मतलब दुनिया की चाहत के लिए वो अमल नहीं करता, वो आखिरत यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को चाहता है, वो आखिरत चाहता है, यानी उसके अमल में रियाकारी नहीं, वो जो अमल कर रहा है वो आखिरत के लिए कर रहा है। कोई देखेगा तो मुझे अच्छा कहेगा, कोई देखेगा तो मुझे पैसे दे देगा, कोई देख लेगा, कोई जान लेगा तो मुझे इज्जत करेगा। दुनिया की चाहत नहीं है, उसकी चाहत क्या है? अल्लाह की चाहत। यहां से कुछ लोग ऐसा भी मतलब अगर समझ रहे हैं तो ये गलत है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से चाहत रख रहे हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूं अल्लाह मुझे खुश रखे, मैं ये अमल कर रहा हूं अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मैं ये अमल कर रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अच्छा कारोबार दे दे, तो ये गलत नहीं, क्योंकि हम दुनिया की नीयत अल्लाह रब्बुल इज्जत से कर रहे हैं। दुनिया की नीयत
اور اس عمل سے ہم دنیا والوں سے فائدہ اگر چاہیں گے تو شرک ہے، تو یہ ریاکاری ہے۔ اللہ سے چاہ رہے ہیں تو ریاکاری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا کر کے عزت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے دولت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلی شرط اخلاص، اللہ کی رضا۔ دوسرا، اور اس کے لیے پوری صحیح کرے، پوری کوشش کرے۔ کیسی کوشش کرے؟ جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اور کوشش کرنے کا حق کیسا ہے؟ یعنی عمل کرنے کا حق، کوشش کرنے کا حق کیسا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ تو عمل برباد ہو جائے گا اس وقت جب اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہوگی۔ تو دوسری شرط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحیح ویسے کرے، کوشش ویسے کرے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اور حق یہ ہے کہ نبی مکرم کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ 30 مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا تقریباً اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری اطاعت، اگر قرآن و حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف جائے گی تو وہ اطاعت نہیں کی جائے گی، بھلی وہ اطاعت ماں باپ کی ہو، بھلی وہ اطاعت حکمراں کی ہو، بھلی وہ اطاعت بادشاہ کی ہو، بھلی وہ اطاعت بچوں کی ہو، بیوی، کسی کی بھی وہ اطاعت ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی مخالفت میں اگر وہ بات جا رہی ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو دوسری شرط کیا بتائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور تیسری شرط، جبکہ وہ مومن ہو، تیسری شرط کہ وہ مومن بھی ہونا چاہیے، وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ ایمان والا یعنی ایمان کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا، نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اور ایمان کی بنیاد 6 ارکان ایمان، ایمان کی بنیاد 6 ہے، اور وہ 6 بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، ایمان یعنی آستھا، یقین، وشواس جیسا اس کی شان کو لائق ہے۔ تو اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ تو یہ 3 شرائط جب تک ہمارے عمل میں نہیں ہوں گے، وہ 1 روپے کا عمل ہو یا 1 کروڑ کا عمل ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرنے والا۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے اس میں کتنی محنت کی۔ ایک شخص تعزیہ بناتا ہے، تعزیہ آپ سمجھتے، 6 مہینے سے بناتا ہے وہ، اور بہت اونچائی تک چڑھنا ہوتا ہے اس میں، اور کئی بار ایسا بھی سننے میں آیا کہ اوپر سے چڑھ کر کے کوئی گر گیا، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے۔ اس قدر محنت، اور پیسے بے تحاشا لگا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اور وقت بھی لگ گیا 6 مہینے کا۔ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ محنت بھی لگایا، وقت بھی لگایا، پیسے بھی لگایا، اور اگر یہ کہے کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا ہوں، اللہ اس کو ثواب دے گا؟ یہ کام اللہ رب العزت پوچھے گا کہ یہ کام جب نبی مکرم نے نہیں کیا تو کرنے والا کون ہوتا تھا؟ یہ کام نبی کریم نے، صحابہ اکرام نے، قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ کام کو تم نے کیوں کیا؟ اور دین سمجھ کر اگر کیا تو یہ بدعت ہے۔ جیسے کوئی اپنی مرضی سے زیادہ محنت کر کے، زیادہ پیسے لگا کے، زیادہ وقت لگا کر کے 2000 کا نوٹ چھاپے، اور گورنمنٹ کے سامنے سینہ ٹھوکے کہ میں نے اس میں زیادہ پیسے لگائے ہوں، زیادہ وقت لگایا ہوں، اور زیادہ محنت لگایا ہوں۔ کیا گورنمنٹ اس نوٹ کو قبول کر لے گی؟ گورنمنٹ اس کو 420 کی دھارا لگائے گی، ایسی اس شخص کو بدعت کی دھارا لگے گی۔ اور بدعتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں کیا کہیں گے؟ سحقا لغیر آبادی، اور اپنے چہرے کو پھیر لیں گے کہ انہیں مجھ سے دور کرو، انہیں مجھ سے دور کرو۔ آیت نمبر 20، یہ بہت عظیم آیت تھی، عمل کی قبولیت کی 3 شرائط اس کے اندر بتائی گئی۔ آیت نمبر 20، ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں۔ ہم ہر ایک کو اللہ رب العزت جس کو جیسا چاہتا ہے ویسا نوازتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت خوبصورتی دیتا ہے، کسی کو اونچی خاندان میں پیدا کر دیتا ہے، کسی کو ویسے اسلام کے اندر نیچی اور اونچی خاندان نہیں ہے، اسلام کے اندر بہتر وہ ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کو اس کے پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے، جس قبیلے کے اندر رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت مند بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت مند نہیں بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے میڈیم میں رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم عمر میں اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو ادھیڑ عمر میں، کسی کو چاہتا ہے تو بڑھاپے کی آخری سرحد میں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت آخرت میں بھی تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ اس آیت میں دوسرا بتایا، اور ان میں بھی، اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے
रोकी हुई नहीं है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कोई चीज देना चाह रहा है तो अल्लाह की अता किसी से रुकी हुई नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है, जितना चाहता है, दुनिया के एतबार से अता करता है। देखिए किसी तरह, आयत नंबर 21, देखिए किसी तरह हमने उनके बाज को बाज पर फजीलत दी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बाज पर बाज को फजीलत दी, और यकीनन आखिरत दर्जों में बढ़कर है और फजीलत देने में भी बढ़कर है। तो ये दुनिया तो अगर कम मिली हो, ज्यादा मिली हो, खूबसूरती कम हो, ज्यादा हो, किसी भी तरीके से तो ये खत्म हो जाएगी। जैसे हमारा टेस्ट खत्म होगा, एग्जाम खत्म होगा, हमारे लिए दुनिया खत्म, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। जब तक हमारा टेस्ट चल रहा है, जब तक हम इस दुनिया में रुके हुए, हम तो एक मुसाफिर की तरह हैं। जो कुछ यहां पे हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। ना हमारा पहले नामो निशान था और ना मरने के बाद हमारा नामो निशान होना है। हमारे कब्र तक के निशान मिट जाएंगे। 30 साल के बाद, हमारी मौत के 30 साल के बाद हमारा पूरा डेटा यहां के लोगों से खत्म हो जाने वाला है। और फिर असल जो है वो हमारी आखिरत की जिंदगी है। वहां पर जो दर्जात होने हैं उसका ख्याल रखना है, उसके बारे में सोचना है, उसकी फिक्र रखना है कि आखिरत में दर्जे अच्छे होना चाहिए। तो ये दुनिया की बुनियाद पर आखिरत में दर्जे मिलने वाले हैं। और आखिरत में कितने दर्जे हैं पता है आपको? आखिरत में 100 दर्जे हैं, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे के बीच की गैप, दूरी, ऊंचाई उतनी है जितनी यहां से आसमान की ऊंचाई है। अल्लाह अकबर। यहां से आसमान की जो ऊंचाई है वहां पर दूसरा दर्जा, फिर वहां से उतना ही ऊंचाई पर फिर तीसरा दर्जा, फिर चौथा दर्जा। ऐसे लेवल हैं ऊंचाई के जन्नत की। इसलिए नबी मुकर्रम ने फरमाया कि जब तुम मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो जो सबसे ऊंची है। अच्छा, ये ऊंची जन्नत और नीचे जन्नत से क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई जन्नत में तो नेमतें एक जैसी रहेगी, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि जो जितनी ऊंचाई वाली जन्नत में जाएगा वो अपने रब का दीदार उतने करीब से कर लेगा। और जन्नतुल फिरदौस में से ही जन्नत के सारी नहरें निकलती हैं। तो जो जन्नतुल फिरदौस में जाएगा तो वो और आला चीजें और आला से आला चीजें वो पाएगा। और जो जितनी ऊंची जन्नत में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उतने ऊंचे लोगों के साथ वो रहेगा, उतने नेक लोगों के वो साथ रहेगा। तो जब भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ करें। तो ये 100 दर्जात हैं। अब ये दर्जात किन के लिए हैं? 100वां दर्जा किसके लिए? क्या करें कि वो दर्जा मिल जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कहे रजी तो बिल्लाहि रब्बा व बि इस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, जो ये कहे कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा पालनहार। रब की 3 मीनिंग मैंने बताया था, खालिक, मालिक, मुदब्बिर। जो दिल और दिमाग के अंदर जिसके ये पेवस्त हो जाए, जिसके खून के अंदर ये घुट जाए, मिल जाए कि मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा हाजत रवा और मुश्किल कुशा कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, वो तागूत का इनकार कर दे, वो हनीफ हो जाए, तो वो सबसे पहली सिफत कि जो कहे मेरा रब अल्लाह, रब भी अल्लाह। और फिर दीन, मेरा जिंदगी गुजारने का तरीका तो इस्लाम है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी शादी भी वैसी होगी, मेरे कारोबार भी वैसे होंगे, मेरे कपड़े भी वैसी होंगे, मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरी बात, सब कुछ वैसा होगा जैसा मेरे रब चाहता है, जैसे मेरे रब ने दीन, जिंदगी गुजारने के तरीके को नाजिल किया है। तीसरा, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं इस पे खुश हुआ। और चौथा, वो जिहाद पर खुश हो जाए, उसके लिए 100वां दर्जा है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1884। और 100 दर्जात की जो हदीस है वो आपको बुखारी में भी मिल जाएगी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2790 और 7423। आयत नंबर 21 होगी। आयत नंबर 22 निकालें, और 22 और 23 बस 2 आयतें और लेंगे इंशाअल्लाह ताला 24 तक। आप अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना ठहराना, वरना अगर ठहरा लिए तो क्या होगा? अगर हमने अल्लाह के साथ किसी और माबूद को ठहरा लिए, मतलब यह है कि अल्लाह को भी मानते हैं हाजत रवा और मुश्किल कुशा, और अल्लाह के अलावा किसी और को भी अपनी बिगड़ी बनाने वाला, अपनी मुसीबत दूर करने वाला समझते हैं, तो क्या होगा? अल्लाह को भी समझते हैं हाजत रवा मुश्किल कुशा, लेकिन छोटे मोटे जो चीजें हैं या उस तक फरियाद पहुंचाने के लिए इनको भी समझते हैं, तो क्या होगा? उसका जवाब,
اور ایسی ملتی جلتی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا ورنہ بے یار و مددگار ہو کر کے پڑے رہ جاؤ گے. سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، دولت بھی ہوگی اور طاقت بھی ہوگی اور افراد بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن بے یار و مددگار پڑے ہوئے، بے عزت ہو کر کے پڑے ہوئے. یہاں پہ بھی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا لینا ورنہ پھر آپ مذمت کیے ہوئے بےکس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے. مذمت کیے ہوئے یعنی بدحال بے یار و مددگار ہو کر کے بیٹھے رہ جاؤ گے. یہ ہے شرک کا نتیجہ. جب بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کی اور یہ حقیر دنیا کی نعمت بھی اللہ رب العزت اس سے چھین لیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توحید پہ مضبوطی سے قائم اور دائم رکھے. آیت نمبر 22 کے اندر پہلا اصول بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. آیت نمبر 23 کے اندر دوسرا اصول اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پہلے میں توحید کا حکم تھا اور دوسرے میں شرک سے روکا گیا. اور آپ اپنے رب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اپنے بندوں کے لیے، اور اس فیصلے کو جو توڑے گا اس کو اللہ نے شر البریہ کہا، دنیا کے اندر بدترین مخلوق. تو سب سے پہلا فیصلہ اللہ کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور والدین سے اچھا سلوک کرو. دوسرا حکم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آپ دیکھیں گے جہاں جہاں پر والدین کی بات آتی ہے تو والدین کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو جوڑا ہے کہ پہلے خالق کا حق اور پھر مخلوق کے حق میں سب سے بڑا حق والدین کا یعنی ماں اور باپ کا. اتنا بڑا حق ہے اس کا. اور ان کے تعلق سے جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بارے میں کہا وہاں یہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اس تعلق سے میں آپ کو چند حدیثیں بیان کرنا چاہ رہا تھا. وقت بہت کم ہے لیکن چند حدیثیں بس آپ نوٹ کر لیں، حدیث کے حوالے نوٹ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا، مطلب پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے اچھے سلوک کا، اچھے ویوہار کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمارے ذہن میں فوراً بات آ رہی ہوگی کہ بیوی ہے، فلاں وہ لڑکی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے. اس شخص سے نبی مکرم کہتے ہیں آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ مطلب اس کے بعد پھر میرے حسن سلوک کس کی طرف جائے؟ تو نبی مکرم نے فرمایا تیری ماں. تو یہ 3 بار اس نے پوچھا. جب چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 2548. اب بتائیں جس کا حق اتنا زیادہ ہے، ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ اور 3 بار زیادہ، اور ایک بار مطلب 75% ماں کے لیے جا رہا ہے اور 25% والد کے لیے جا رہا ہے. لیکن والد سے بھی اوپر ماں باپ اور بیوی اور دوسروں کو نہیں لے کے آیا اللہ رب العزت نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ، آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا یعنی توحید کا اعلان سب سے اونچا عمل. نماز کو آپ اگر غور کریں ایک ایک اسٹیپ توحید کا اعلان ہے. اللہ اکبر، کوئی اور بڑا نہیں دنیا کے اندر، کوئی بڑا نہیں جو میری عزت کو لوٹ لے، میرے کو ذلیل کر دے، میرے رزق کو روک دے، میری کمائی کو روک، کوئی نہیں. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، وہ نہیں سنتا، وہ نہیں کام کر سکتا، سارے عیب سے پاک. الحمدللہ رب العالمین، پورے لفظوں کو آپ دیکھ لیجئے، سب توحید کا اعلان. تو کیا ہے؟ وقت پر
नमाज पढ़ना, तौहीद का ऐलान वक्त करना। दूसरा, माँ बाप से अच्छा सलूक करना। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी मुकर्रम लेकर के आ रहे हैं कि इसके बाद वक्त पे नमाज के बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। जिहाद जैसे अमल को तीसरे नंबर पे लेके आ रहे हैं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7534। लेकिन ये कंडीशन के ऊपर है। जब जो चीज फर्ज हो जाती है उसकी अहमियत उस वक्त ही ज्यादा होती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को कबीरा गुनाहों में से बड़े गुनाह ना बताऊं? मतलब कबीरा गुनाह तो कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाह, तो बड़े गुनाहों में से भी कुछ गुनाह बड़े होते हैं, तो क्या मैं तुमको कबीरा गुनाहों में से बड़े गुनाह ना बताऊं? हमने अर्ज किया, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल, बताएं। आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। मतलब वही जो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा यानी वो शिर्क कर रहा है, तो जो अल्लाह की इबादत, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। और फिर आपने फरमाया वालिदैन की नाफरमानी करना। उस वक्त आप तकिया लगाए हुए थे, मतलब आप टेक लगा करके बैठे हुए थे, और आपने ये फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में बड़े गुनाह ना बता दूं? क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में बड़े गुनाह ना बता दूं? और टेक लगा करके आप बैठे हुए थे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जरूर बताएं। तो आपने बताया कि शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना, और फिर आप टेक लगाए हुए थे, उस टेक को हटा करके और जज्बात में आकर के, जोश में आकर के, क्या कहते हैं, उसके बाद उस वक्त आप तकिए पे टेक लगाए हुए थे, बाद अब आप सीधे बैठ गए और फरमाया, खबरदार हो जाओ और झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। खबरदार झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। फिर आपने बार बार यही फरमाता रहे, खबरदार झूठी गवाही और झूठ बोलते रहना, यहां तक कि मैं समझा कि आप शायद आप खामोश ना हो। मतलब आप ऐसे जोश में बार बार बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि आप बोलते रहेंगे। ये इतना खतरनाक जुर्म है, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, क्योंकि ये हक तलफी होती है किसी इंसान की। बुखारी शरीफ की हदीस थी, हदीस नंबर 5976। मां के ताल्लुक से एक हदीस और देखते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े गुनाहों में अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी जान को कत्ल करना, वह बेगुनाह को कत्ल करना, और झूठी कसम खाना। ये 6675 बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6675। तो इसमें सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, और उसके बाद वालिदैन, और उसके बाद कत्ल को बताया गया है। मतलब कत्ल से बड़ा गुनाह है वालिदैन की, और सारे गुनाहों से बड़ा गुनाह शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो वालिदैन की नाफरमानी, ये दूसरे नंबर पे लेकर के आया गया। तो माँ की आपने फरमाबरदारी देखी। अब एक हदीस सिर्फ बाप की क्या इस्लाम के अंदर बाप की क्या हैसियत है इस ताल्लुक से। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास माल भी है और औलाद भी है। मेरा बाप चाहता है कि मेरे माल से अपनी जरूरत पूरी करे। देखिए, जब बेटा बाप बन जाता है तो वो अपने बाप की हैसियत कितनी समझता है। ये शख्स आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा है कि अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा भी है, मतलब मेरी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, सब है, और मेरा बाप ये चाहता है कि वो मेरे माल से अपनी जरूरत पूरी करे। मतलब ये अपने माल को अलग कर दिया, बाप को अलग कर दिया। तो नबी मुकर्रम क्या फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप ही का है। मतलब से तुम्हारा माल नहीं, तुम खुद भी तुम्हारे बाप के हो। इसका मतलब यह हुआ कि बाप का पूरा हक है उसकी औलाद की जायदाद पर। उसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं, वो जितना चाहे अपने लड़के के, अपने बच्चे के गले में से ले सकता है, बोल करके ले, बगैर बोले ले, क्योंकि वो उसी का पैसा है और वो लड़का भी उसी का है। इब्न माजा हदीस नंबर 2291, इब्न माजा हदीस नंबर 2291। ये मकाम है इस्लाम के अंदर वालिदैन का। और भी बहुत सारी हदीसें, कुरान की आयतें हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं उन सबको छोड़ रहा हूं। आगे देखते हैं।
اللہ رب العزت کیا کیا فیصلہ فرماتا ہے؟ سب سے پہلا ہم نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر لینا، اور پھر اس کے بعد اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہے۔ اللہ اکبر، اف تک نہ کہے، یعنی جھڑکنا، زور کی آواز میں بات کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اور اپنے ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ اپنے بازو کو جھکا کر کے بات کرو۔ بات کس سے کر رہے ہو؟ بات اس سے کر رہے ہو جو اللہ رب العزت کے پاس اتنا مقام رکھتا ہے کہ تمہاری آخرت بنا دے اور تمہاری آخرت مٹا دے، تم اس سے بات کر رہے ہو۔ جس نے تمہیں دنیا دکھایا ہے، جس نے تمہیں چلنا اور بولنا سکھایا ہے، جس نے تمہیں نام دیا ہے، جس نے تمہیں قابل بنایا ہے، اس سے بات کر رہے ہو، جس کا مقام اللہ رب العزت کے پاس اتنا اونچا ہے کہ جو تمہاری آخرت کو مٹا دے اور بنا دے، اس سے بات کر۔ تو کس طریقے سے بات کرو گے؟ اوف بھی نہیں کہو گے، اور انہیں مت جھڑکو، انہیں جھڑک کر کے بھی بات نہیں کر سکتے۔ اور آج ابھی وقت میرے پاس ہوتا تو میں بتاتا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے نا، ان کی دواؤں کا اور ان کے کپڑوں کا اور ان کے رہنے کا ہر چیز کا حساب رکھ رہے ہیں۔ یہ بدتمیز قوم ہو چکی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نافرمان اولاد یعنی مالک کو جنے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث جبرائیل کے اندر، مطلب ماں جو ہے وہ بیٹے کو نہیں جن دی، اس نے اپنے مالک کو جن دی، کیونکہ وہ اس کو نوکرانی کی طرح ہی یوز کرتا ہے۔ یہ کر دو، ادھر چلے جاؤ، ایسا کر دو۔ تو انہیں مت جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ تمہارا ساؤنڈ بھی ان کے ساؤنڈ سے کم ہونا چاہیے، کیونکہ انسان بیٹا کیا سمجھتا ہے؟ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، اور واقعی ہوتا بھی ایسے ہی کہ وہ کم سمجھدار بھی ہے دنیا کے حساب سے، اور اس دنیا کی اسپیڈ میں وہ نہیں چل رہی، تو یہ اپنے آپ کو قابل سمجھ کر کے اور جھڑک کر کے اور اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں چلے گا ایسا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کا ذہن کمزور ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی دب کر کے ہی رہنا پڑے گا، اس کے بعد بھی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے۔ اور ان کے لیے رحم دلی سے، عاجزی کے ساتھ اپنے بازو جھکا دو، جھکائے رکھو، رحم دلی سے، عاجزی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیا لفظ لے کر کے اللہ نے، اور جھکا دو اپنے بازوؤں کو، مطلب بازو کو اکڑا کے بات کرنے کا بھی اجازت نہیں دے رہا ہمارا رب، آواز کو اونچی کرنے کا اجازت نہیں دے رہا، اف کہنے کی اجازت نہیں دے رہا، جواب دینا تو بہت دور کی بات ہوگی۔ اور پھر ایک بہت ہی عظیم کلمات کے ساتھ والدین کے لیے دعا سکھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا میرے بچپنے میں۔ ایک لطیف احساس ماں باپ کے احسانوں کا اللہ رب العزت ان کلمات کے ذریعے سے یاد دلا رہا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیے۔ بچپن میں ہم کیسے تھے؟ بچپن میں ہم بے بس تھے، نہ بول سکتے تھے اور نہ اپنی ضرورت مانگ سکتے تھے، اپنے لیٹ بات بھی صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنی تکلیف کو بتا بھی نہیں سکتے تھے، نہ کچھ کما سکتے تھے اور نہ کچھ کر سکتے تھے۔ ایسے حالات میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، اللہ رات رات بھر جاگ کر کے اور ہماری پھالیوں کو بدلتے رہی، رات رات بھر جاگ کر کے جب بخار ہو جاتا تو بخار میں ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گھومتے رہتے، نہ دھوپ دیکھتے، نہ ٹھنڈ دیکھتے، نہ بارش دیکھتے، اور پیسے کم پڑ جاتے تو ماں اپنے زیور بیچ دیتی، باپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا۔ اس سارے زندگی کے حالات کو اللہ رب العزت نے ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ وہ کہے کہ اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ دھوپ ہو، ٹھنڈ ہو، بارش ہو، باپ دن بھر گھوم رہا ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے کما کے لا رہا ہے؟ بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ اب یہ باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹا اس کی دوا کا حساب رکھ رہا ہے، اس کے کہیں آنے جانے کا حساب رکھ رہا ہے، اس کے کپڑوں کا حساب رکھ رہا ہے،
اللہ اکبر. اس سے زیادہ اور جو ایسے جس نے دیکھا اس نے کہ اس کے ماں باپ نے اس کے اوپر کیا احسان کیے, اس کے ساتھ ہی ایسا کر رہا ہے, تو یہ اللہ کو کیا پہچانے گا؟ اللہ تو چھپ گیا ہے. یہ تو ظاہر میں ہے اس کا احسان اس کے ماں باپ کے, یہ اس کا نہیں ہوا, یہ اللہ کا کیا ہوگا؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے والدین کیا ہیں ہمارے لیے. آپ غور کریں کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا. اور ایک اور چیز میں آخر میں کہوں گا کہ ایسا باپ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, جس نے ہمیں بینک بیلنس دیا, جس نے ہمیں گھر دیا, جس نے ہمیں نام دیا, جس نے ہمیں بولنا سکھایا, جس نے ہمیں چلنا سکھایا, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, جس نے ہمیں نہلانا اور جس نے ہمیں کپڑے پہنانا سکھایا, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہماری اتنی جہالت کہ ہم آخری وقت اس کو غسل بھی نہیں دے پاتے. کرائے کے آدمی کو بلاتے ہیں اور وہ غسل دیتا ہے ہمارے باپ کو. اس سے بڑی شرمندگی اور اس سے بڑی جہالت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آخر وقت میں آپ اپنی ماں کو, بہنیں اپنی ماں کو غسل نہ دے پائیں, آخری کپڑا نہ پہنا پائیں اپنی ماں کو. جس ماں نے کپڑے پہننا سکھائی, آخری ٹائم کرائے کے آدمی اس کو کپڑے پہنائیں گے, کفن پہنائیں گے. باپ کو کرائے کے آدمی کفن پہنائیں گے. یہ ہے جہالت ہماری قوم کی. اور آخری وقت میں آخری دعا دینا ہے, جنازے کی دعا دینا ہے. جنازے کی نماز ہی اصل دعا ہے. یہ 40واں, 30واں اور 25واں تماشے بازیاں ہیں. اصل جو ہے وہ جنازے کی دعا ہے. اور لڑکا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, مینیجر ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کو جنازے کی دعا پڑھنا بھی نہیں آتا. اس دعا کے لیے وہ کرائے کے بھلی عالم ہیں, بہت اونچے ہیں, لیکن وہ احساس تو نہیں لا سکتے نا. وہ محبت اور وہ شفقت کے ساتھ وہ دعا تو نہیں کر سکتے نا تمہارے باپ کے لیے, جو ہم اپنے والد کے لیے, ہم اپنی ماں کے لیے کریں گے. تو ہم اپنے ماں باپ کے جنازے بھی نہیں پڑھا سکتے. اس قدر جہالت ہماری. ان کو غسل نہیں دے سکتے, ان کو کفن نہیں دے سکتے. آخری وقت ہم دوسروں کے سہارے پر ہیں. اور دنیا میں ہم بہت نام کرتے ہیں, دنیا میں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. اس قدر جہالت. وقت بہت ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دعا یاد کر لیں, اور ہر نماز میں اتحیات کے بعد بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں. دعاؤں میں بھی اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کریں. وہ دعا مکمل کریں. مکمل دعا کون سی کیسی ہوگی کہ جب ہم اللہ کی حمد کریں, درود شریف پڑھیں, اپنے لیے دعا کریں, اپنے والدین کی دعا کریں. اور والدین کی لیے دعا میں جو نبی اللہ رب العزت نے جو دعا سکھائی وہ بہت جامع دعا ہے. اور اس وقت یہ احساس بھی ہو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, رب رحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحم فرمایا. تو بچپن کا تصور ہمارے ذہن کے اندر آنا چاہیے کہ کیسا رحم کیا تھا انہوں نے بچپن میں ہم پر. ایسا رحم اے اللہ تو ان پہ کر لے, کیونکہ ان کا بھی اب بچپن آ گیا. سبحان اللہ, کیا پیاری دعا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ مزید ہمیں غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی. اے اللہ, اے خالق, اے مالک, اے رازق, اے رحمان, اے رحیم, اے کریم, اے غفور, ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.